بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے پروگرام کابل اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تقریباً 100 دن ہوئے ہیں طالبان کے آنے کے بعد۔ وہاں پہ جو بنیادی مسائل ہے اس وقت افغان عبوری حکومت کا تسلیم نہ ہونے کا معاملہ ہے، اور انسانی مسائل وہاں پہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی حکومت نے ایک مرتبہ پھر عبوری حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگلے ہفتے سے توقع ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی صورتحال سامنے آئے گی وہ تو آنے والے وقت میں اس پہ زیادہ بات ہو سکے گی، لیکن اہم ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کی صورتحال اس وقت جو ہے اس میں کافی مسائل سامنے ہیں۔ نئی عبوری حکومت کے سامنے مالی مسائل ہے، اقتصادی مسائل ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے جو ہے وہ ان کے تسلیم ہونے کا جو معاملہ ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن آج جو ہم کابل آور میں ایک خصوصی نشست کا ہم نے اہتمام کیا ہے، وہ تھوڑا سا ہم اس پس منظر میں جانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان کی سرزمین عالمی قوتوں کے لیے تجربہ گاہ کی حیثیت کیوں رکھتا رہا ہے، اور اس وقت جو وہاں پہ صورتحال بنی ہے، ماضی میں بھی کابل میں اسی طرح کی صورتحال رہی ہے۔ 20 سال پہلے کچھ بڑے واقعات ہوئے، اس کے نتیجے میں کابل میں ایک نیا سیٹ اپ سامنے آیا۔ اس سے بھی 20 سال پہلے واقعات ہوئے، اور اس سے بھی کئی دہائیوں سے ہر تقریباً 2-3 دہائیوں کے بعد افغانستان میں ایک بڑے چینجز آ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں افغان عوام کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان میں یہ صورتحال وقتاً فوقتاً کیوں سامنے آتی ہے، یہ جو ایک کانفلکٹ ہسٹری ہے اس ریجن میں، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے، آنے والے وقتوں میں کیا منظرنامہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ دو جو میرے مستقل تجزیہ کار دوست ہوتے ہیں، وہ بھی آج پینل پہ موجود ہیں میرے ساتھ۔ اسی طرح نوخیز سائی صاحب موجود ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہمایون خان صاحب بھی موجود ہوں گے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم گیسٹ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ اس خطے کے لیے ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، دانشور ہے، مصنف ہے، اور افغانستان کو شاید ہی ان سے بہتر کوئی جانتا ان کی علم میں ہو شاید۔ تو ہمارے ساتھ جمعہ خان صوفی صاحب موجود ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مشہور دانشور ہے، ان کی کئی تصانیف ہے افغانستان کے حوالے سے، ان کی اسٹڈی بہت وسیع ہے۔ چاہوں گا کہ میں انہی کی طرف جاؤں، ہمایون صاحب اور نوخیز صاحب آپ کی طرف دوبارہ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں آپ بھی گفتگو میں شریک رہیں گے ہمارے ساتھ، لیکن جمعہ خان لالا آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے گا، ایک بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، اور آپ سے ہم رہنمائی چاہیں گے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، اور افغانستان کا یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا ان کی اتنی وسیع تاریخ ہے کہ اس میں ایک نشست پہ شاید ہم اس پہ بات بھی نہ کر سکیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ مختصراً ہمیں بتائیے گا کہ یہ افغانستان کی سرزمین کئی دہائیوں سے یہ کیوں ہمیشہ اسی طرح کی انسرٹنٹی، غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہمیں اس حوالے سے تاریخ کے اوراق جو ہے نا پلٹنے پڑیں گے کہ افغانستان جب بنا اور وہ 1747 میں بن گیا احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں، تو وہ جب فوت ہو گیا اس کا بیٹا آیا، اس کے بعد افغانستان میں یہ جو کوئی ایک بھائی جو ہے نا وہ اقتدار سے محروم ہو گیا، وہ ایران چلا جاتا تھا، وہاں سے سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور وہ شاہ زمان کے زمانے میں وہ اس کو شاہ زمان سے انگریز بھی ڈرتے تھے، تو اس لیے ایران کے ساتھ ہاتھ ملا کے اور پھر شاہ زمان کے بھائیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے جس طرح شاہ محمود انہوں نے اس کو ڈیسٹیبلائز کیا، اور آخر میں اس کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بعد شاہ شجاع ہے، شاہ شجاع کی ہسٹری تو سب کو معلوم ہے کہ وہ
آ گیا. اس کو پھر بھی شاہ محمود اس کے بھائی نے ہٹایا، اور پھر شاہ محمود کے بعد جب انگریز پہنچ گیا سرحدات تک، افغانستان کے سرحدات تک، تو افغان امیروں کا ایک اور ٹھکانہ پیدا ہو گیا، وہ ہندوستان میں وہ آتے تھے. تو وہ پہلی جنگ ہوئی اس طرح ہوئی، وہ شاہ شجاع کو یہ انگریز لے کے چلے گئے. لیکن یہ افغانوں کے بارے میں یہ بات بہت غلط ہے کہ یہ خواہ وہ جو کہتے ہیں فارسی میں نیابتی جنگ لڑ رہے ہیں. پراکسیز نہیں ہو سکتے، آخر تک نہیں ہو سکتے. وہ ایک انگریز وہ جو رابرٹ آف کندہار اس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یو کین بائی افغان، یو کین ناٹ بائی افغان، یو کین رینٹ ان افغان. یہ ان کا وہ یہ ہے کہ آپ کو جب تک آپ کا بس چلتا ہے، ان کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو بات مانیں گے. شاہ شجاع بھی آخر دم تک انگریز کے ساتھ نہیں رہا. اس کو جب پتہ پڑ گیا کہ زیادہ تر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس کے خلاف، تو وہ خود کابل میں جانے کے لیے تیار ہوا، اور وہ مجاہدین سے ساتھ ملنے کے لیے چلنے والا تھا کہ نواب کیا ہے اس کا نام میں بھول گیا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا. جی اس طرح اگر آپ جائیں تو ببرک کارمل کو جس طرح ہٹایا گیا، ببرک کارمل بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک پپٹ تھا. اس کو ہٹایا گیا، وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن روسی قوت مضبوط تھی، پارٹی مضبوط تھی، وہ ہٹایا گیا. وہ اس کی بخوشی اس نے اقتدار نہیں چھوڑا. نجیب نے جب انہوں نے فیصلہ جب وہ جنیوا اس میں روسی چلے گئے، اور وہ روسیوں کے بلبوتے پہ اقتدار پہ آیا تھا، لیکن اس نے وہی دن جس میں روسی وہ نیشنل سالویشن ڈے کے طور پر، یوم نجات کے طور پر ڈکلیئر کیا. روسی تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یعنی آپ کا کہنا ہے، میں کہتا ہوں کہ آخر دم تک وہ کسی کے وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ طالبان پاکستان کے پیدا کردہ ہیں، یہ غلط ہے. یہ کبھی تک افغان جب تک ان کی ضرورت ہو تو خیر آپ کی بات مانیں گے، لیکن جب ضرورت ختم ہو جائے گی وہ آپ کے بات نہیں مانیں گے. ٹھیک، تو یہ بات غلط ہے. ان کے مزاج میں سرکشی ہے، ان کا مزاج جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ان کی جغرافی ایسی ہے، پہاڑی ہے، قبائلی ہیں، اور وہ ابھی تک وہ کوچی کی زندگی کچھ جس کو ہم جپسیز کہتے ہیں، جپسیز تو نہیں کہتے ہم تو اس کو وہ پاوندہ کہتے ہیں. وہ زندگی میں نومیڈس کی زندگی گزارتے ہیں. تو ان کا یہی ہوتا ہے. یہ ہمارا علاقہ جو ہے، جو ہم بھی پشتون ہیں، وہ بھی پشتون ہیں زیادہ تر. ہم چونکہ انگریزوں کے ماتحت آئے ہیں، پھر پاکستان کے ماتحت آئے، تو ہم ذرا پالش ہو گئے ہیں. وہ پالش نہیں ہے، وہ را ہے. ٹھیک، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے کہ افغانستان کے بیچ میں ایک خاص طبقے کے ذہنوں میں پاکستان سے مخاصمت کیوں ہے، یا جو ان سے ان کو ایک جیلیسی فیکٹر میں کہوں، یا پتہ نہیں اس کو کیا نام ہم دے سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن جو آپ نے بات کی، جو ہسٹری آپ نے مختصراً ہمیں بیان کی، جب آپ خود تقریباً 20 سال جلاوطن رہے اور افغانستان میں افغانستان ہی آپ کا ٹھکانہ رہا، ہم اگر اس دور سے شروع کر لیں، روس اس زمانے میں آیا ہوا تھا غالباً جب آپ خود افغانستان میں موجود تھے. روس کی موجودگی اس وقت افغانستان میں تھی جب آپ افغانستان میں موجود تھے. یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ مختصر دورانیہ میں دو عالمی قوتوں کو افغانستان کی سرزمین پہ کیسے شکست ہوئی؟ ایک شکست کے دوران آپ وہاں پہ موجود تھے افغانستان میں، دوسری شکست جو امریکہ کی ہو رہی تھی تو آپ پاکستان میں موجود ہیں. اس کا تھوڑا سا ہمیں اپنا جو آپ مشاہدہ بیان کریں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی روسی، اب تو ان کے جو سینٹرل کمیٹی کے اسناد ہیں وہ تو انٹرنیٹ پہ بھی مل سکتے ہیں. روسی مجبوراً افغانستان میں داخل ہو گئے. اچھا، یہ روسی یہ جو پروپیگنڈا ادھر چل رہا رہا تھا، آپ وہاں پہ انویڈر نہیں سمجھتے کہ انہوں نے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ تو انویڈر تو روسی امریکی بھی تھے، لیکن امریکیوں کے ساتھ یو این کا سیکشن تھا اور انویڈر تو دونوں تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس لیے داخل ہو گئے کہ افغانوں نے جو انقلاب کے نام پہ تبدیلی لے کے لائے، اس تبدیلی کو وہ نہیں سنبھال پائے. یعنی
چند مہینوں میں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے، پرچم علیحدہ ہو گیا، خلق علیحدہ ہو گیا، پرچمی کو آخر میں انہوں نے جلا وطن کیا، پرچمی لیڈرشپ کو، خلق میں پھر خلق میں بھی گروپنگ ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ روسی چاہتے تھے کہ ترکی کی سپورٹ کریں، لیکن امین بہت ہوشیار تھا، اس نے ترکی کے اپنے گارڈ جو ہے نا پارٹی گارڈ، وہ بھی اس کے امین کے لوگ تھے، کیونکہ امین آرمی میں اس کی پاپولیرٹی تھی، آرمی میں اس نے کام کیا تھا، اور کو بھی آرمی والوں نے کیا تھا، کو بھی خلقیوں نے کیا، پشتونوں نے کیا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ دونوں لڑ پڑے، جب لڑ پڑے، اور اس میں روسی تو چاہتے تھے کہ وہ برسر اقتدار آ جائے، کرے ترقی اور امین کو ہٹائے، کیونکہ امین کو سمجھتے تھے کہ امین جو ہے نا یہ جو بون آف کنٹینشن یہ امین ہے، یہ چلا جائے گا تو پارٹی یونیفائی ہو جائے گی، ری یونیفائی ہو جائے گی۔ امین برعکس راستے پہ چلا گیا، وہ پارٹی جو خلق تھی وہ بھی دو دڑوں میں بیٹھ گئی، پرو امین اور پرو ترقی اور پاور ہو گئے، پھر مار دیے گئے۔ تو روسیوں کو ایک الہی تھا اس کا، افغانستان کئی دہائیوں سے اس کا الہی رہا تھا، وہ سمجھتے رہنے لگے کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے جائے گا، اور یہ ہمارے ارد گرد جو وہ سینٹو تھا یہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ان کی جنرل جو سٹاف ہے اس میں بھی جنرلوں بھی مخالفت کی، لیکن یہ ہے کہ گرومیکو اور وہ جو KGB والے، اور وہ اس وقت تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا برژنیو، انہوں نے چند لوگوں نے فیصلہ کیا، اور یہ انویژن ہو گیا۔ انویژن جب ہو گیا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ پرماننٹ رہے، وہ چاہتے، انہوں نے شہروں پہ قبضہ کیا، وہ ہنٹرلینڈ پہ نہیں جانا چاہتے تھے، وہ لڑائی جھگڑے میں ملوث نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن یہاں پہ تو امریکہ بیٹھا تھا اور ضیاء الحق بیٹھا تھا، وہ ان کو آہستہ آہستہ جنگ میں انہوں نے کھینچ لیا۔ تو یہ تھیوری غلط تھی کہ جو روس افغانستان اس لیے آیا، جو ہمیں بتایا گیا کہ وہ گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے افغانستان آیا، اور اگلا نشانہ افغانستان کے بعد ان کا پاکستان تھا۔ یہ تھیوری تو پریزمپشنز ہیں، تو پریزمپشن یہ سی ہے کہ آپ حج پہ چلے جائیں گے تو وہاں سے اور چیزیں بھی لے آئیں گے، وہاں سے آپ کھجور بھی لے لائیں گے، آپ زمزم بھی لے کے لائیں گے، اور وہ جائے نمازوں کے بھی لے آئیں گے، اور چیزیں بھی آپ خریدیں گے، لیکن آپ بنیادی طور پر آپ کے سامنے سوال اس لیے رکھا کہ آپ روسیوں کو بھی جانتے ہیں، آپ روس بھی جاتے رہے ہیں جب روس افغانستان میں موجود تھا، اور افغانستان میں بھی ایک طویل عرصہ آپ نے گزارا ہے، اور وہاں کے جو صاحب اقتدار لوگ تھے ان کے ہاں بھی آپ کی آمد و رفت، اور ان کے گھر آپ کا ٹھہرنا ہوا، ڈاکٹر نجیب اور اس سے پہلے سردار داؤد جیسے لوگوں سے آپ کی قربت رہی۔ سینس کیا تھا روسیوں کے بارے میں، ان کا کیا کہنا تھا کہ کس لیے آئے اور پھر گئے کیوں، اور اتنی جلدی کیوں گئے پھر؟ خیر، وہ جو روسی آئے تو وہ ان کو افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے آئے، کہ وہ افغانستان میں مجاہدین کی کلوائیاں تیز ہو گئی تھی، امریکوں نے مدد دینا شروع کیا تھا مجاہدین کو، اور ان کو گھیرے میں رکھا۔ روسی افغانستان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ کئی سالوں سے ان کا الہی رہا تھا، ان کی ٹریننگ وہ کرتے رہے، وہاں پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو تھے یا ملٹری انسٹیٹیوشن تھے وہ سارے افغانوں سے بھرے پڑے رہتے تھے۔ ان کی وہ جو آرمی تھی وہ بھی تقریباً روسی ٹرین تھی، روسی یا کچھ نہ کچھ اس میں انڈین بھی تھے، انڈین ٹرین بھی تھی، تو وہ جو ہے نا وہ اس کو لوز کرنا نہیں چاہتے تھے، اور امریکہ اس کو، اور وہ یہ اس ایسے وقت میں آ گئے جب یہ جو کولڈ وار جسے کہتے ہیں، یہ کولڈ وار بہت ٹینشن میں، بہت شدید ہو گیا تھا اس وقت میں، 70s میں۔ تو وہ جو ہے نا وہ اس کو لوز کرنے کی بجائے وہ خود ادھر آئے، اور وہ خود اس لیے آئے کہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم وہاں پھنسے رہیں گے، وہ کہتے ہیں ہم سٹیبلائز کر کے واپس چلے جائیں گے۔ وہ سٹیبلائز نہیں، وہ تو پستے گئے، اور ان کو پھر پیسے نے، یعنی
اگر روسیوں کے ساتھ اتنے پیسے ہوتے جس طرح ویسٹ کے ساتھ ہوتے تو شاید ہم روسی نہیں جاتے، لیکن اب روسیوں کے ساتھ تو پیسے نہیں تھے، جنگ تو پیسوں سے لڑی جاتی ہے۔ اور آپ کا کہنا تھا کہ روس طویل ارادے کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ ہمایوں صاحب، سائی صاحب، اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ میں بلکہ ایک سوال کرنا چاہوں گا، جو خان صاحب جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے افغانوں کے بارے میں، انفارچونیٹلی جو ہسٹری میں جو بھی ہم نے دیکھا 4 دہائیوں سے حالات وہاں پہ خراب ہیں، ایک ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی باہر سے کوئی آتا ہے تو سارے افغان متحد ہو کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہاں سے کوئی جاتا ہے جو آؤٹ سائڈر پاورز ہیں، آپس میں ان کا پاور شیئرنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ میں جاننا چاہوں گا کیا ہے؟ کیا ان کا کوئی کلچرل ایشو ہے، ایتھنک ڈویژن ہے، یا کوئی ٹرائبل سٹرکچر ایسا ہے کہ یہ مل کے ایک حکومت نہیں کر سکتے اپنے اس علاقے پہ؟ ایک تو یہ ہے کہ افغان سوسائٹی ویسے بھی فریکچرڈ سوسائٹی ہے، ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے، اس میں جو ہے نا قبائلی ڈویژن بہت پہلے سے ہے، یہ اس احمد شاہ ابدالی سے پہلے سے بھی تھے، اس کے بعد بھی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایتھنک ڈویژن بھی ہیں افغانستان میں۔ ایک وقت تھا جب بادشاہ ہوا کرتا تھا، بادشاہ افغانستان کے لیے بہترین بادشاہت بہترین وہ ہوا کرتا تھا، اگرچہ وہ جو بادشاہ تھی ظاہر شاہ کی، اور اس کی وہ بھی انگریزوں کی مدد سے آیا تھا، کیونکہ نادر شاہ جب جا رہا تھا تو انگریزوں سے مل کے جا رہا تھا، بلکہ انگریزوں کا آشیرواد بھی ان کے ساتھ تھا، وہ چلا گیا اور اس نے قبضہ کیا۔ وہ چونکہ امان اللہ خان کی طرح میورک نہیں تھا، وہ ہوشیار آدمی تھا، اور پھر اس کے بھائی بھی ہوشیار لوگ تھے، تو وہ تو 3 سال بعد تو اس کو مار دیا گیا، اور پھر اس کا بیٹا بٹھایا گیا، اس کے چچاؤں نے بٹھایا، اور پھر وہ اس کے نام پہ وہ حکومت کرتے رہے، تاکہ 63 میں ظاہر شاہ نے لگام اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور وہ ڈیموکریسی کا اس نے شروع کیا۔ تو افغانستان میں بہترین وہ جو دور تھا، جو میرے خیال میں ساری ہسٹری میں تھا، وہ ظاہر شاہ کا دور تھا، اور ظاہر شاہ کے ساتھ ایکسٹینشن کا داؤد خان کا 5 سال کا دور، وہ بھی پرامن دور تھا۔ باقی اس کے بعد جو ہے نا انقلاب آیا، انقلاب بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہاں سے جو مجاہدین چلے گئے، وہ مجاہدین بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے گئے کہ طالبان ایمرج ہو گئے۔ تو طالبان جب ایمرج ہو گئے تو طالبان نے ایک کام کیا کہ انہوں نے امن لایا، پاکستان نے بھی ان کی مدد کی، اور پاکستان نے بھی پہلے تو امریکی بھی چاہتے تھے کہ وہ آ جائے، کیونکہ ان کا نعرہ پہلے یہ تھا کہ ہم ظاہر شاہ کو واپس لا رہے ہیں۔ وہ بھی ہوشیار لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف رسٹک اور عام ملا ہے، عام ملا نہیں، وہ افغان ڈائنامک کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا انہوں نے اس کے بلبوتے پہ وہ جب وومن رائٹس کے بارے میں ان کا رویہ ویسٹ نے دیکھا تو وہ مخالف ہو گیا، تو ویسٹ مخالف ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک عام پیس پریویل کر دیا۔ اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کا مسئلہ اٹھ گیا۔ میں یہی نقطہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ روس کی آمد کی آپ نے بات کی، پھر ان کی موجودگی کے عوامل آپ نے بتائے، پھر جانے کا بھی آپ نے بہت انٹلیکچوئل انداز میں ہمیں سمجھایا کہ کیوں پھر روس چلا گیا۔ یہ امریکہ کا آنا، اس میں امریکہ کی جو اپنے ایک طاقت کے زوم میں مبتلا ہونے کا عنصر کتنا تھا، اور جو افغان قیادت تھی اس وقت افغانستان میں جو موجود قیادت تھی، ان کی ہٹ درمی یا ان کا ایک سخت سٹانس لینے کا، اس کو آپ کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں امریکی جو بون کانفرنس انہوں نے منعقد کرائی، وہ ون سائیڈڈ تھا۔ پھر ایک امریکی جو آئے وہ نادرن الائنس کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے آ گئے، یعنی انہوں نے وار لارڈس کو، وہ بھی نان پشتون وار لارڈس کو تخت پہ بٹھایا، افغانستان میں وہ آ گئے۔ پھر بون کانفرنس ون سائیڈڈ تھا، ون سائیڈ اس میں صرف مجاہدین آ گئے، طالبان نہیں تھے اس میں، کمیونسٹ اس میں نہیں تھے، کہ انہوں نے ایک آرمی تھی ان کے ساتھ، اور اس وقت جوان بھی تھی وہ آرمی، انہوں نے اس کے ساتھ بھی وہ نہیں کیا۔
طالبان بھی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ آ جائے. طالبان اس وقت جنگ کے موڈ میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے طالبان کو بھی دشمن بنایا، عام سوسائٹی کو بھی دشمن بنایا، اور یہ جو نیشنل اور پبلک پراپرٹیز جو ہے اس پہ قبضہ کیا ان وار لارڈ نے، اور انہوں نے اتنے پیسے کمائے. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں جب 2003 تھا یا اس وقت جو ہے نا افغانستان میں امن تھا، اور یہ فارینر جب آئے تھے یہ کھلے عام دیہاتوں میں پھرتے تھے اور شہروں میں آتے جاتے تھے. مجھے ایک جرمن اسپیشل فورسز کے لوگ تھے، تو وہ بھی آئے تھے، تو الیک سلیک ہو گئی. وہ جس ہوٹل میں میں ٹھہرا دوستوں کا تھا وہاں پہ وہ آ گئے، چائے وہاں پی لی، پھر میرے ساتھ بات چیت ہوگی، چونکہ میں انگریزی جانتا تھا، وہ بھی انگریزی جانتے تھے. پھر مجھے انوائٹ کیا کہ یہ افغانستان اور پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ سمجھاؤ ان کو. تو پھر اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ سیاب کو کس طرح دیں. میں نے کہا سیاب، میں نے کہا اس وقت اس کا نام کیا نام ہے، عبدالرب سیاب، نہیں عبدالرب، ملا عمر کا نام لینا بھی گناہ تھا. میں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ مجھے اختیار دیا جائے اور یہ دونوں کسی کینڈیڈیٹس ہو جائے کسی اس میں پوسٹ پہ، تو میں ملا عمر کے لیے کنوینسنگ کروں گا. اچھا. تو اس نے کہا یہ، لیکن اس کو تو ابھی $2 لاکھ جو ہے نا مہینہ اس کو دیتے ہیں، یعنی امریکی دیتے ہیں. سیاب جس نے اربوں کے پیسوں پہ قبضہ کیا تھا، جس کے ابھی بھتیجے میرے خیال میں یہاں پہ چمکنی میں ان کے کچھ مکانات بھی ہیں، سب کچھ ہیں. تو انہوں نے تکیہ کیا وار لارڈز پہ. یہ افغان سوسائٹی کو اگنور کیا. یعنی وہ سوسائٹی ایسی جو نیوٹرل حکومت وہ لے آتے، جس میں مجاہدین کے اچھے لوگ بھی سامنے آ جاتے، جس میں وہ جو کمیونسٹ فارمر کمیونسٹ تھے وہ بھی ساتھ مل کے ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیتے تھے. وہ انہوں نے نہیں بنائے. جی، وہ ون سائیڈڈ گورنمنٹ تھی ان کی، امریکیوں کی، اور وہ ان کے کیونکہ وہ زیادہ تر ان کے پھلے پھولے تھے. انہوں نے لڑائی لڑی تھی اب پاکستان کے اس کے ساتھ مل کے. جی، یہ لالا میں چاہتا ہوں، نوخیز صاحب جب ہم پروگرام سے پہلے بہت زیادہ آپ سے کوشچنز کر رہے تھے اور آپ کو بہت زیادہ آپ کی تصانیف بھی ان کو بہت اس سے مستفید ہوتے رہتے. نوخیز صاحب اب لالا بیٹھے ہیں، اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا جمعہ خان صاحب، آپ نے کیونکہ افغان سوسائٹی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور افغانستان کی صورتحال پہ آپ کی بڑی گہری نظر رہی ہے، تو یہ ماضی کے حوالے سے تو ہم نے کافی بات کی ہے، لیکن ابھی کیونکہ ایک 3 ماہ پہلے جو ایک وڈرال ہوا افغانستان کا، تو اس سے پہلے ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ جو افغانستان کی آرمی ہے، جس طرح اشرف غنی صاحب کابل کے باہر جو مورچے بنے ہوئے تھے اس پہ جا کے بڑے نعرے مارتے تھے، بڑا ان کا جو مرال ہے اس کو بوسٹ کرتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ اشرف غنی صاحب بھی ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، اور طالبان کا جو دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی بڑی جلدی سے انہوں نے قبضہ کیا، اور افغان آرمی ہمیں نظر نہیں آئی. تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے سر؟ ریزن تو وہی مس گورننس تھا، وہاں پہ کرپشن تھا. وہاں پہ تقریباً یہ جو 3.5 لاکھ فوجی، وہ کہتے ہیں 3.5 لاکھ فوج کسی وقت بھی نہیں تھی. اچھا. اس میں 1.5 لاکھ فوج اگر ہو بھی شاید نہیں تھا، کیونکہ وہ پیسے اس کو 3.5 لاکھ کے ڈالر تو وہ وصول کرتے رہے، لیکن وہ ان کی جیبوں میں جاتے تھے، وہ کمانڈروں کی جیبوں میں. اب کمانڈر حتیٰ کہ سپاہیوں کو تو وہ راشن، جو روٹی کے لیے ان کی راشن ہوتی، وہ راشن پورا نہیں ملتا تھا، وہ بھی کمانڈر جیب ہڑپ کر دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پہلے تو اشرف غنی وغیرہ کو پتہ تھا، اب یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ یہ امریکی جانے والے نہیں ہیں، یہ ہمیں ٹرخا رہے ہیں، کبھی نہیں جائیں گے. تو یہ جو وفود بھجواتے تھے دوحہ طالبان سے ملنے کے لیے، تو وہ تو ایک تو ڈالر کماتے تھے، وہ لوگ جو وفود جاتے تھے ڈالر ان کو دیے جاتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ صرف ان کا مطالبہ حکومت بنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جنگ بندی کرے. جنگ بندی یار خدا کے پاس جنگ بندی کس طرح کرتا؟ وہ طالب جو ہے نا، اگر جنگ بندی کرتا تو ریگولر فوج تو نہیں تھی کہ وہ جو اپنے بارکوں میں واپس چلی جاتی تھی. وہ تو بھائی عام لوگ تھے، وہ جو اپنے گھروں پہ کو چلے جاتے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ وہ جنگ بندی نہیں کریں گے.
آخر دم تک یہ نہیں سمجھ پائے تھے. جب یہ باگرام سے چلے گئے تو پھر سب کو لوگوں کو پتہ پڑ گیا کہ نہیں امریکی جانے والے ہیں. یعنی طالبان کی قوت کو اور ان کی اسٹرینتھ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا تھا, نہیں سمجھا, امریکی انٹینشن کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا. اچھا, طالبان کی اسٹرینتھ کو تو خیر وہ جانتے تھے کہ وہ طالبان کو کے ساتھ جب لڑتے تو ہوائی قوت تو امریکیوں کی تھی. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پتہ لگ چکا تھا کہ انہیں شکست ہو گئی ہے اور انہوں نے بہرحال نکلنا ہی ہے. امریکیوں نے تو کہا کہ ہم فار ایور وار کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ٹھیک, اور وہ فار ایور وار وہ تو لڑ رہے تھے, پیسے ان کو مل رہے تھے. اچھا لالا, آپ وہاں پہ رہے 20 سال افغانستان میں, آپ نے اس دوران آپ نے سردار داؤد کا دور دیکھا, ڈاکٹر نجیب کا دور دیکھا, طالبان کا پہلا دور دیکھا, پھر کرزئی, ڈاکٹر اشرف غنی, اب دوبارہ جو ہے ملا حسن اور اس قسم کی جو نئی قیادت طالبان کی آئی. یہ جو ماضی میں ہم بہت دور تک نہیں جاتے, جو میں نے تذکرہ کیا, جو آپ کے سامنے جو حکمران افغانستان کے آئے یا جو نظام وہاں پہ آئے, اس میں بہتر نظام کون سا تھا, زیادہ سسٹینیبل کون سا تھا, یا کون سا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ اب تو یہ ہے کہ اب تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ سارا دارومدار طالبان ماضی میں جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا, اس میں کون سا حکمران یا کون سا نظام اچھا رہا تھا افغانیوں کے لیے؟ افغانی کے لیے تو بادشاہت اچھا تھا, کیونکہ وہ 40 سال ظاہر شاہ کی حکومت تھی, اور میرے خیال میں افغانستان کے تاریخ میں اتنی پرامن. اور اب بھی طالبان آئین کے لیے اگر رجوع کریں گے بھی تو شاید ظاہر شاہ صاحب کی جو آئین تھا اسی کی طرف شاید جائیں. یعنی اگر وہ کریں, میرے خیال میں طالبان کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ایک انٹرنل لیجیٹیمیسی پیدا کرے. فارن لیجیٹیمیسی تو بات کی بات ہے, انٹرنل لیجیٹیمیسی تب ہوگی کہ وہ ایک لویا جرگہ بلائیں جو ان کا ٹریڈیشنل فورم ہے. انتخابات تو کبھی نہیں کریں گے کہ انتخابات کو مانتے نہیں ہیں, تو وہ ایک لویا جرگہ بلائے, لویا جرگہ میں ایک کنسٹیٹیوشنل گورنمنٹ بنائیں, اور اس میں جو اسپیشلائزڈ منسٹریز ہیں وہ اسپیشلائزڈ لوگوں کو دے دے, وہ دے دے. اور افغانستان کی سوسائٹی میں ایسی نہیں کہ بانجھ ہے, اس میں کوئی ہے نہیں, بغیر وہ ان لوگوں کو جو 20 سال میں حکومت میں رہے ان کو اگنور کرے. لیکن سوسائٹی میں پروفیسر رہے ہیں, ڈاکٹر رہے ہیں, انجینئر رہے ہیں, وہ بہت سے لوگ فارن میں بیٹھے ہیں, ان کو بلائیں اور ان کو اپنے ساتھ ملائیں, اور ایک ایسی حکومت بنائیں کہ جو طالبان ڈومینیٹڈ ہو لیکن وہ ایک پروفیشنل حکومت ہو. میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا جو آپ نے لالا کہا کہ وہ ایسی حکومت بنائیں جس میں خود تو وہ ڈومیننٹ ہوں لیکن پروفیشنل لوگوں کو شامل کرے. ابھی دنیا کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ان سے جو اس وقت تک کی ہے کہ ایک انکلوسیو سیٹ اپ آپ بنائیں, اور وہ چونکہ 20 سال لڑائی کر کے آئے ہیں تو اس لیے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کسی اور کو شامل کریں پچھلی حکومتوں کو. آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ کوئی ایک چینج فورس ہو کے آئیں اور وہ کسی ایسی قوت کو شامل کریں گے جو کہ دنیا کی ریکگنیشن حاصل کرنے کے لیے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں؟ ملانا چاہیے تو ہے, لیکن آپ کے خیال میں کیا وہ یہ کریں گے؟ کیونکہ آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کیبنٹ میں کوئی شفل ہو اور کچھ نئے لوگوں کو شامل کریں جو کہ نان طالبان ہوں لیکن باقی دنیا ان کو ایکسیپٹ کرے, اور ایک انکلوسیو سیٹ اپ جس کی ساری دنیا بول رہی ہے اس کو شامل کر لیں. ایسی حکومت کے لیے میرے خیال میں طالبان بھی ایک مونولیتھک قوت تو نہیں. اس میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہوں گے کہ وہ ایسے لوگ حکومت میں آ جائیں. اور پھر طالبان نئے حکومت میں آئے تو حکومت چلانا ایک بات ہے, حکومت کے خلاف لڑنا دوسری بات ہے. تو اس کو چلانے کے لیے وہ مجبور ہوں گے کہ ایسے لوگوں کو لے آئیں. یہ بات جو ہے نا یہ irrelevant ہے کہ وہ پرانے طالبان ہیں یا نئے طالبان ہیں, کیونکہ حالات بدل گئے, دنیا بدل گئی ہے, افغانستان بدل گیا ہے. اس لیے وہ مجبوراً کہ وہ بھی اس کے ساتھ قدم اگر پورے طرح نہیں ملائے لیکن قدم پہ اس کو فالو کریں. جی لالا, میں آپ سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے, ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ گائیڈ کریں. ایک جو افغانستان کی سرزمین سے
ہمیشہ سے ایک کچھ اکثریت تو پاکستان کو دوست بھی سمجھتے ہیں، اسپیشلی پشتون جو دونوں ڈیورنٹ لائن کے آس پاس جو بھی آر پار جو بھی آباد ہے ایک دوسرے کو بہت قریب سمجھتے ہیں، ان کے بیچ میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک سوچ ہمیشہ سے افغانستان میں موجود رہتی ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں لگتی کہ پاکستان سے ان کی کوئی حسد ہے یا ان سے کوئی وہ ایک برابری کی بنیاد پہ آنا چاہتے ہیں. اس کا آپ ہمیں کوئی بنیاد بتا سکتے ہیں کہ یہ سوچ جو ہے، جس طرح اشرف غنی کے زمانے میں اس کو بہت زیادہ پروان چڑھی اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو، یہ سوچ افغانستان میں ہمیشہ کیوں موجود رہتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جب بن گیا تو پاکستان کا ایک مخصوص نیریٹو ایوالو ہو گیا. وہ ہم اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اٹ سیلف ود دی ویسٹرن اسلامک گورنمنٹ دین ود انڈیا. انڈیا سے ایک علیحدہ آئیڈینٹی کے لیے پاکستان لڑتا رہا. لیکن وہ جو افغانستان ہے، افغانستان پہ 20th سینچری کا اثر یہ ہوا کہ جو نیشنل لبریشن موومنٹس تھی وہ تو نیشنل انسپریشن کی بنیاد پر کولونیلزم کے خلاف لڑتے رہے. تو افغانستان تو ڈائریکٹ کالونی نہیں رہی، کسی وقت بھی انڈائریکٹ کالونی رہی تھی. لیکن اس میں بھی ایک وہ پیدا ہو گیا کہ وہ ایک نیشنل نیریٹو بنائے، اور اس کو ایک نیشنل نیریٹو بنانے کے لیے پشتونزم، چونکہ رولر سارے پشتون رہے تھے احمد شاہ ابدالی سے لے کر ظاہر شاہ تک، لیکن وہ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا کلچر، ان کی زبان، وہ سارا فارسی تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے تکیہ کیا پشتونزم پہ، اور یہ پاکستان نے اسلامزم پہ تکیہ کیا. تو یہ دو ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ڈائریکشن پہ دونوں ممالک چل پڑے. پشتونوں کی اکثریت پاکستان میں ہے، پشتون ڈیولپ بھی پاکستان میں ہے. پشتون کا ہسٹری اور کلچر اور لٹریچر وہ یہاں سے پیدا ہوا ہے پاکستان سے. پاکستان نے ساری چیزوں کو اگنور کیا، اس کو چھوڑ دا افغانستان کو. افغانستان نے اس پہ کام کیا، وہ نیشنل لینگویج بنا دی اس کو، اس کو پشتو کو، اور پھر اس نے کام کیا. اس نے اپنے یعنی وہ جو پاکستان کا حق تھا وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اروگیٹ کیا. وہ کیا نام ہے، وہ اسپیس جو پاکستان کا تھا وہ انہوں نے کیپچر کیا، اور وہ سب کیپچر کر سکتے تھے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کرے کہ یہ ہماری سرزمین پہ بنا ہے اور یہ ہماری سرزمین پہ یہ، اور وہ اپنی سرزمین کو، یہ ہمارا کے پی اور بلوچستان کو پاکستان نہیں سمجھتے تھے، پاکستان کو پنجاب اور سندھ سمجھتے تھے. یہ ہماری کتاب، میری کتاب اگر دیکھی ہوگی تو داؤد خان کا وہ جو مین تھا وہ یہ تھا کہ میں سندھیوں اور پنجابیوں کے ساتھ کیا کام ہے میرا، وہ تو پاکستانی ہے، میرا کام تو بلوچوں اور پشتونوں کے ساتھ ہے. جی جی وہ ایک نیریٹو ان کا بن گیا. تو یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں چل پڑے. اور پاکستان نے اپنے جو اس کا وہ تھا، کیا نام ہے، اس کا اپنا اسپیس تھا، وہ والنٹیرلی چھوڑ دیا افغانستان. مجھے یاد ہے کہ جب یہ پشتو کا وہ شروع ہوا، پشتو لینگویج اور پشتو لٹریچر اور ایم اے پشتو میں شروع ہو گیا، اور تو اس وقت خوشحال خٹک کو پڑھانا جرم تھا پاکستان میں. مصدق علی کا ترجمہ ہوا تھا، وہ بھی پشتو لٹریچر میں پڑھاتے تھے. بانگ درا کا ترجمہ پشتو میں ہوتا تھا، وہ بھی پشتو لٹریچر میں پڑھاتے تھے. لیکن پشتو کے شاعر اور وہ سارا ان کا جو ہے نا زور خوشحال خٹک پہ تھا، انہوں نے خوشحال لیسا بنایا. آپ یہ بات جمعہ خان صوفی صاحب یہیں سے جاری رکھیں گے، لیکن ناظرین پروگرام میں اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. آپ PTV نیوز دیکھیے گا.
اس زمین کی بنیاد حق اور انصاف پر رکھی ہے. میں اس سرزمین کو ظلم سے آلودہ نہیں ہونے دے سکتا. اس جیسے کنکر کی اوقات نہیں کہ مجھ جیسے پہاڑ کا وہ مقابلہ کر سکے. ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. گیدڑ بھپکیوں سے شیروں کا کچھ نہیں بگڑتا. تمہارے فیصلے ہماری طاقت کی طرح لامحدود ہیں. اگر کوئی بغاوت پر اترے مار دینا. ارطغرل آج بھی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. انہیں تلوار سے سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے. حملے کی صورت میں قبیلے کے تمام لوگ اور سپاہی مرتے دم تک دشمن سے لڑیں گے. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہے معروف دانشور مصنف جمعہ خان صوفی صاحب، ہمایون خان صاحب موجود ہیں، نوخیز ساہی صاحب بھی موجود ہیں. جی جمعہ خان صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے پاکستان کے خلاف جو ایک خاص قسم کا ایک نیریٹو افغانستان میں ہمیشہ موجود رہتا ہے، آپ اس بات کو مکمل کریں جو آپ بات بتا رہے تھے ہمیں. وہ نیریٹو تو یہ تھا کہ ایک تو ان کی یہ جو اینٹی پاکستانزم ہے یا پاکستان بیشنگ ہے، یہ ان کی نیشنل نیریٹو کا ایک جز رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنی نیشنل نیریٹو کو، اور آپ نے اس نیریٹو کو اپنی کتابوں میں، اپنی تصانیف میں بہت ہی وضاحت سے بیان بھی کیا ہے. ہاں بالکل. نہیں، میں نے تو اس لیے بیان کیا کہ یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پالیسی میکر افغان فینامینا کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھی نوخیز ساہی صاحب بھی آپ سے ضرور کچھ پوچھیں گے، لیکن میں چاہوں گا جو پٹا خزانہ کا جو ایک جو فلسفہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، یہ اس فورم پہ مختصراً اگر یہ بتائیں کہ یہ تصنیف بنیادی طور پر ہے کیا، اس کی افغانستان میں کیا اہمیت ہے، آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں نے تو پہلے کہا کہ ان کو ایک نیشنل نیریٹو کی ضرورت تھی. نیشنل نیریٹو کو وہ صرف پشتونزم کے بنیاد پہ بنانا چاہتے تھے کہ یہ پشتونوں کا وطن ہے، یہ اس سے یہ جو کے پی ہے یا بلوچستان ہے یہ اس سے جدا ہوا ہے، انگریزوں نے جدا کیا ہے. اس کے لیے ان کا انٹرنل بنیادی وہ پیدا کرنا تھا. تو اس کے لیے جب ظاہر شاہ کا باپ آ گیا تو اس کے ساتھ جو ہے نا ایک محمد گل خان مومن، اور وہ تو وزیر دفاع بھی رہا اور لٹری کاموں کا وہ بھی رہا. وہ اس نے بہت سے نام چینج کیے پشتوں میں، جو ترکی میں نام تھے یا فارسی میں نام تھے، انہوں نے بہت سی جگہوں کے نام چینج کیے، پشتوں میں چینج کیے. ہمارے جو حبیبی صاحب میرا بہت بڑا بزرگ تھا، میرا دوست تھا اور بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا، عام آدمی نہیں تھا، بہت نبوغ کا مالک تھا، یعنی مطلب ہے کہ جینیس تھا. اس نے اس وقت کے اس میں کے مطابق اس نے پٹا خزانہ کا دریافت کیا. دریافت کس طرح کیا کہ اس نے کہا کہ سن 43 میں ہندوستان جا رہا تھا، کوئٹہ میں مجھ سے، یہ ہماری اردو سمجھنے والے دوستوں کے لیے، ناظرین کے لیے اگر آپ بتائیں پٹا خزانہ بنیادی طور پر آپ کا ترجمہ ہم کیا کریں اردو میں؟ جی، پٹا خزانہ یعنی یہ ہے کہ خفیہ خزانہ یا گنج پنہان، میں نے اس کو لکھا ہے گنج پنہان، جی جی، جو فارسی میں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ زیادہ اٹریکٹیو ہے بنسبت خفیہ خزانے کے، تو وہ اس لیے میں نے ہڈن ٹریجر، ہڈن ٹریجر تھا. تو وہ پٹا خزانہ انہوں نے دریافت کیا، اور وہ دریافت یہ کیا کہ بھائی یہ ایک نایاب کتاب ہے، اور وہ نایاب کتاب جو ہے نا وہ جوب کیا ایک اس کا نام میں بھول گیا، خانوزائے نے اس کو دے دیا اس کو. اس وقت وہ جوان تھا حبیبی صاحب، اس وقت وہ قندھار میں پبلسٹی کا انچارج تھا.
تو اس کو دینا چاہا کہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پٹا خزانہ بنیادی طور پر اس نیریٹیو کا ایک بنیاد بنا ہے؟ بالکل بنیاد بنایا، بلکہ وہ جو باتیں اس کے لیے بنائی گئی وہ بالکل اپنی طرف سے بنائی گئی، یعنی انہوں نے وہاں پہ ایجاد کیا ہے. اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک انٹلیکچوئل لیول پہ اس نیریٹیو کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اور اگر اس نیریٹیو کو ہم نے ختم کرنا ہے تو انٹلیکچوئل طور پہ اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو، اپنی تمدن کو، اپنی قوم کو ہم نے ان کو انٹلیکچوئل انداز میں پیش کرنا ہوگا، مواقع پیدا کرنے ہوں گے، تو تبھی یہ نیریٹیو کاؤنٹر ہوگا. بالکل. بات یہ ہے کہ یہ جو نیریٹیو انہوں نے پشتونزم کی بنیاد بنا کے پٹا خزانہ کو 1944 میں انہوں نے پہلے ایڈیشن اس کی چھپوائی، اور اس پہ پشتون خصوصاً نان پشتون بھی کچھ اور پشتون بھی ان کے لیے صحیفہ ناراض ہو جائے ہمارے ساتھی ہے، وہ بھی آپ سے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اسی سلسلے میں شاید، یا موضوع کی مناسبت سے کچھ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا ایڈ کرنا چاہتے ہیں. لالا کی موجودگی میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے فارن فورسز آئی ہیں، اور اس کی سب سے زیادہ جو سزا ہے وہ افغان عوام کو ملی ہے. اب کیونکہ امریکہ یہاں سے چلا گیا ہے اور افغان عوام کو بڑے برے حالات میں چھوڑ کے گیا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا کا رسپانس جو ہے وہ ان کی جو ریکگنائزیشن ہے اس میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، اور جب تک ان کی ریکگنائزیشن نہیں ہوگی اس وقت تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ مستقبل تو میرے خیال میں طالبان میں، جیسا میں نے کہا کہ ہوموجینس فورس نہیں ہے، اس میں دو طرح کے وہ ہیں. ایک یہ کہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور ایک فورس وہ یہ کہ نہیں، کہ ہم نے جو ٹیپیکل ایک سوچ ہے اس کے تابع ہم نے قبضے بھی کیا ہے، اور پرانا سوچ ہے کہ اب ایک علاقے پہ بادشاہ آ گیا بس یہ اسی کا ہو گیا، یہ پرانا سوچ ہے. جو ایک انجام کیا ہوگا، تو جو خدشات ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کا رویہ میرے خیال میں اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردانہ طریقے سے وہ چاہیے، ان کو ایک دشمن نہیں بنانا چاہیے، ان کو ایک تو ایک نیگیٹو بنے اور وہ ایک کو آئسولیٹ کریں. تو یعنی اس وقت جو پاکستان کی پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے، آپ اس کی تائید کر دیں، یہ افغان مزاج کے مطابق ہیں؟ نہیں، وہ اس کے بغیر تو یہ ہے کہ افغانستان جو طالبان کی مخالف قوتوں کو آپ جس طرح مجاہدین کو اپنے ٹریننگ دی، ان کو یہاں پہ بیسز بنائی، ان کو بھجوا، ایک یہی راستہ ہے، اور ایک یہی راستہ ہے کہ نہیں، طالبان کے ساتھ آپ ڈیل کریں. تو وہ سفارتی انداز میں ان سے بات کریں، ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، اور پیپلز ٹو پیپل لیول پہ یہ ان کے ساتھ ڈیل کریں. ہمایوں خان صاحب بھی کچھ ایک اور اس وقت دنیا کی نظریں افغانستان پہ، اور ایک بہت بڑا جو سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ داعش جو ہے افغانستان کے اندر اس کی پریزنس بڑھ رہی ہے بہت. اب داعش کے کانسیپٹ کو ہم دیکھیں تو وہ اس کا یہ ہے اسلامک امپائر بنانا، اور وہ صرف افغانستان کے اندر نہیں، اب یہ تو خراسان چیپٹر اس کو وہ کہتے ہیں، اس نے پوری ایک اپنی علیحدہ ایک حکومت سازی کرنی اور ایک فزیکل ٹیریٹری کیپچر کرنی ہے، جو کہ صرف افغانستان میں نہیں ہوگی، شاید پاکستان، انڈیا، ایران وہ بھی ہو. کیا افغان سوسائٹی کے اندر اس قسم میں شروع میں ایسی کوئی چیزیں تھیں جو کہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ ایک نئی فورس آ جائے اور وہ باہر بڑھے اور اپنے ملک کی ٹیریٹری سے نکل کے، کیونکہ ہم نے سنا یہی تھا کہ طالبان جو بھی کچھ کرنا چاہیں وہ افغانستان کی ٹیریٹری کے اندر کریں گے. یعنی خان صاحب میں تھوڑا سا سمرائز کر لوں، لالا خان صاحب شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں یا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انتہا پسندی کا ایک جو گلوبل ایک سوچ جو اس وقت داعش کی جو ایک ایجنڈا ہے، وہ ایک گلوبل سوچ ہے، انتہا پسندی کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے. کیا یہ اسی قسم کا سوچ افغانستان یا افغانی لوگ جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو جہاد شروع ہوا افغانستان میں، یہ سارے چیز، یہ جو ساری بدعتیں ہیں اور یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ اس وجہ سے پیدا ہو گئی کہ جہاد جو ہے نا، جہاد کا مطلب پیسہ تھا، جہاد کا مطلب وسائل تھے، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ اسلامی جہاد کا جو کنسپٹ ہے اس تناظر میں بات نہیں کر رہے، جو سیاسی جہاد کا جو نعرہ تھا اس کی بات. سیاسی جہاد بھی سیاسی تھا، امریکہ اس کے پیچھے پڑے تھے کہ امریکی وہ اسلامی حکومت چاہتے تھے افغانستان میں، وہ استعمال کرتے تھے، افغانوں کے استعمال کرتے تھے، لیکن وہ پیسے سے استعمال کرتے تھے، بہت زیادہ پیسہ تھا. میں نے پہلے بھی کہا کہ روسی کے ساتھ اس طرح پیسہ ہوتا تو کبھی وہ نہ روسی
کو شکست ہو سکتی تھی کہ ان کے ساتھ ایک سالڈ فورس تھی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش کے لیے بھی افغانستان کی سرزمین سازگار ہو سکتی ہے، موافق ہو سکتی ہیں؟ اب بھی موافق تو ہے، ابھی تک تو وہ چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ کمزور ہوتے جائیں گے. ٹھیک. کیونکہ کل پرسوں بھی کچھ 100 کے قریب لوگ جو ہے نا وہ سرنڈر کر گئے ہیں جلال آباد میں. تو میرے خیال میں ان کے لیے سپیس لیکن اس کے ساتھ ایکسٹینشن بھی باجوڑ میں ایک دن پہلے جو واقعہ ہوا ایک عالمی دین قتل کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کر لی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ افغانستان کی سرحدوں سے وہ نکل رہے ہیں، دنیا میں پھیل رہے ہیں. اس کا پہلا وہ جو ہے نا اورگزے تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ جو اورگزے کا جو پہلا داعش کا وہ تھا ہیڈ تھا، وہ تو اورگزے رہا، وہ ہمارا قرم ایجنسی کا تھا. ٹھیک. ایک تو اس سے پہلے جو ابھی طالبان کے اس کشمکش میں مارے گئے تھے ضیاء الحق جو تھے، اس کا نام بھی ضیاء الحق تھے، جو اس کا جو ننگرہار کے رہنے والے تھے ضیاء الحق صافی، اس کا اصل نام وہ تھا، وہ بھی داعش کے سربراہ، خراسان گروپ کے سربراہ رہے ہیں. تو اب تھوڑا سا یہ جو بحث ہے ہم شاید دوسری طرف چلی گئی، یہ جو جمہوریت کا مستقبل ہے یا جو جمہوریت کی ہسٹری ہے افغانستان میں، یہ آپ نے تو بتایا کہ وہاں پہ کامیاب جو دور رہا ہے وہ بادشاہت کا دور رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت افغانستان کے لیے سرے سے ہے ہی نہیں؟ جمہوریت سے تو خیر، جمہوریت مصیبت ہے کہ ہمارے معاشروں میں جمہوریت آتی ہے تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن، پرولیفریشن آف کرپشن. اگر آپ کو یاد ہے 2005-2006 میں یونما یونائٹڈ نیشن اسسٹنٹ مشن فار افغانستان جو ہے، جو اب بھی ہے، اس کا ہیڈ ہوا تھا ایش ڈاؤن. ایش ڈاؤن لبرل ڈیموکریٹ تھا، لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کا ہیڈ رہا ہے پیڈی ایش ڈاؤن، ابھی فوت ہو چکا ہے، انگریز. لیکن اس نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا کہ بوزنیا میں ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہ رول آف لا امپلیمنٹ کرے، رول آف لا آ جائے، ہم نے وہاں پہ ڈیموکریسی کا ڈرامہ رچایا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے وہ پرولیفریٹ کیا وہ کرپشن کو. اس طرح وہ اس کو پھر امریکیوں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پیڈی ایش جاؤ نہ ہوئے، تو قرضے کو آگے کیا. وہ قرضے نے کہا کہ بھائی یہ تو پھر کالونیلزم آ گیا، انگریز کالونیلزم کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں اور یہ کیا. تو وہ بیچارہ خود ہٹ کیا، اس نے کہا کہ میں کیونکہ یہ جو مجھے یہاں پہ آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ آپ کی علمیت اور آپ کا اس سبجیکٹ پہ اتنا زیادہ کمانڈ ہے کہ یہ ایک پروگرام، جس طرح میں نے آغاز میں ناظرین کہا تھا کہ جمعہ خان صوفی صاحب کے ساتھ یہ ایک نشست کافی نہیں ہے، نہیں ہو سکتی. مستقبل میں بھی جمعہ خان صوفی صاحب اور ان جیسے دانشور اور جو اس سبجیکٹ کے ماہرین ہیں، ہم اس فورم پہ ان کو زحمت دیتے رہیں گے. اس وقت ہماری مجبوری یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتے تو میں اپنے معزز مہمان جمعہ خان صوفی صاحب اور اپنے ساتھیوں ہمایون خان صاحب اور نوخیز سائی صاحب کے شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.